بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ نیمرا قرآن اکیڈمی کے سب سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل نیمرا قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویلکم ٹو مائی چینل نیمرا قرآن اکیڈمی۔ ہم نے اپنے چینل پر قرآن تجوید کے کورس کا آغاز کیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تجوید پر ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الرحمن کی تجوید پر بھی ہمارے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں۔ سورۃ البقرہ کی تجوید پر بھی ہم نے جتنی ویڈیوز بنائی ہیں، ہماری ان ویڈیوز کا لنک آپ کو اینڈ اسکرین پہ مل جائے گا۔ ان ویڈیوز کو بھی آپ ضرور دیکھیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا کلام پڑھنے والے اور سننے والے بہت زیادہ پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں محنت کرنا ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک کی تجوید اور قرآن پاک کو سمجھنے پر زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ قرآن پاک کی جو آیت پڑھائی جا رہی ہے اس کو مکمل طور پر سنیں اور پھر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس کلام یعنی کلام مجید کو صحیح معنوں میں پڑھ سکیں اور صحیح طرح سے اس کو سیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ دورانیہ 2 یا 3 آیات پر مشتمل ہے، جس کے پڑھنے میں اور سمجھنے میں اتنا وقت بھی درکار نہیں، تو کیا ہی مشکل ہے کہ ہم دین اور دنیا کی دولت ہم اتنے کم وقت میں حاصل کر سکیں، اور وہ بھی گھر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ ہم گھر بیٹھے بھی قرآن پاک کو سیکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا دنیا میں سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے اس محنت میں ہمارے ساتھ آپ بھی شریک ہو جائیں۔ ہم آج کے لیسن کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا لیسن شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں، ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ قرآن تجوید کے کورس میں آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 اور آیت نمبر 127 تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، قاف کو پر پڑھیں گے اور ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ابراہیم، را کو بھی پر پڑھیں گے اور اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ کھڑے زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش کو بھی ایک ایک الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے۔ جس را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو اسے بھی پر پڑھا جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق آمنا، یہاں پر ادغام ہوگا، ادغام بالغنہ۔ وارزق، زا کو سختی سے ادا کریں گے، قاف کو پر پڑھیں گے اور قاف میں قلقلہ ہوگا کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، تا کو نرمی سے ادا کریں گے اور را کو پر پڑھیں گے۔ من الثمرات من آمن منهم بالله، من آمن منهم بالله۔ لفظ اللہ کے نام کو یہاں پر باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے جو با رہی ہے اس کی نیچے زیر ہے۔ من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا
ثم أضطره ثم میم شد میں غنہ ہوگا أضطره إلى عذاب النار أضطره متصل ہے إلى عذاب النار وبئس المصير وبئس المصير وبئس المصير سین میں سٹی کی آواز ہوتی ہے، صاد میں بھی صاد کو پر پڑھا جائے گا اور صاد یا مدہ کی مقدار ایک الف کی مقدار اس کو کھینچیں گے. وبئس المصير وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو پڑھا گیا اس کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان دعایات کو آپ بار بار سنیں اور بار بار پڑھیں. انشاءاللہ بار بار سننے اور پڑھنے سے ہی آپ کی تجوید درست ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قرآن پاک پر اپنے کلام پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.